اس وقت دنیا ایک بھیانک اور پرخطر حالات سے دوچار ہے۔ سب کی پریشانیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہر کوئی ڈر اور خوف کے سائے میں جی رہا ہے۔ ہر طرف مہاماری اور وبا کا ماحول ہے۔ موت پر موت تو لاش پر لاشیں۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ روزانہ کثیر تعداد میں موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ قبرستان میں جگہ خالی نہیں ہے، وہیں شمشان میں لکڑیاں کم پڑ رہی ہیں۔ ہسپتالوں میں جگہ نہیں، کہیں بیڈ کی کمی ہے تو کہیں آکسیجن کی کمی، ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں، سائنٹسٹ دوا بنانے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ اس بلا کو تقریباً سال بھر ہو گئے، لیکن آج تک اس کا مکمل علاج نہیں بنا۔ بڑے سے بڑے سائنسداں ہار مان چکے ہیں۔ خود کو زمین کا خدا کہنے والے اپنے لیے محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں ہیں اور چھٹکارے کی تدبیریں حاصل کر رہے ہیں۔ خدائی نظام کو چیلنج کرنے والے اور خدائی نظام کا مقابلہ کرنے والے آج بے بس اور مجبور نظر آ رہے ہیں۔ ہر طرف ایک وبا نے سب کو آ گھیرا ہے اور ہر طرف ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ ہر کوئی گھٹنے کے بل پڑا ہوا ہے۔ وبا نے اپنا سایہ اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہر آدمی موت کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ جس کسی کو یہ سایہ پڑ جاتا ہے اس کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ بقول ایک عالم دین کے، دراصل یہ ایک آسمانی وبا ہے جو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی انسان خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور قدرتی نظام سے بغاوت پر اتر آتا ہے، آسمانی احکامات کو پاؤں تلے روندنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی پر بے حیائی کے بیج بوتا ہے، تو پھر اس کی تنبیہ کی جاتی ہے، اسے مختلف طریقوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ مان لے اور توبہ کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ یہاں قانون صرف اللہ کا چلے گا۔ اللہ کے قانون سے اوپر کوئی قانون نہیں اور کسی کا قانون نہیں، اور اگر کوئی چلانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو متنبہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر دنیا میں بسنے والے انسان خدا کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کے باوجود اس کی نافرمانی میں لگ جائے تو بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ اب اس کی شکل چاہے جو کچھ بھی ہو، تاریخ ہمیں قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، نمرود، فرعون، حامان سے سبق لینے کی دعوت دیتی ہے، تو وہیں ساتھ ہی ساتھ یونس علیہ السلام کی قوم سے بھی سبق لینے کی دعوت دیتی ہے کہ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کی، لیکن جب عذاب خداوندی کا یقین ہو گیا تو سبھوں نے سچی پکی توبہ کر لی، اس طرح انہیں نجات ملی۔ اس وقت کرونا وائرس نامی وبا سے پورا عالم پریشان ہے اور جوجھ رہا ہے۔ حقیقت چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ دنیا لاکھ احتجاج کرے، جھوٹ اور فریب کا نعرہ لگائے اور کہے کہ نہیں یہ ایک سازش ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک آزمائش ہے، اگرچہ براہ راست نہ ہو لیکن وسیلے سے ہے۔ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا خود ایک آزمائش ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی کرے ہمارے کرتوتوں کا پھل ہوگا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں تو پھر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہماری چیخو پکار سے کچھ حاصل نہیں۔ ہاں اگر اللہ کے سامنے یہ چیخو پکار ہو تو ممکن ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور ہمارے مسائل کا حل ہو جائے۔ لہٰذا کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے اگر اللہ کے دربار میں شکوہ کیا جائے اور اپنی شکایت اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوئے ہوتے تو اب تک یہ مسائل حل ہو چکے ہوتے اور یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یاد رکھیے، اگر یہ وبا سازش بھی ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ہی ختم ہوگی، اور اس کا علاج اسی خالق کائنات کے پاس ہی ہے، کیونکہ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ احکم الحاکمین بھی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنی کوتاہیوں پر نادم اور شرمندہ ہوں۔ موت سے کسی کو فرار نہیں۔ اگر کوئی شخص اس وبا سے بچ بھی گیا تو بھی اسے موت آئے گی ہی۔ لہٰذا ہم اپنے دل سے
ڈر اور خوف بالکل نکال دے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔